نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، خودکشی یعنی سوسائڈ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر سوچنے لگتے ہیں۔ خودکشی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ خودکشی کرنے والوں میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے بارے میں احساس کمتری یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک دوسرے کی اچھائیوں کو، اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بجائے، اس کو سراہنے کے بجائے ایک دوسرے کی کمیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو بیان کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شخص احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے، اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے اور مایوس ہونے لگتا ہے۔ نوجوانوں میں خودکشی کی ایک بڑی وجہ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن ہے۔ جیسا کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک فلمی اسٹار جن کے پاس عزت، شہرت، دولت، ہر قسم کی دنیاوی عیش و عشرت کے سامان تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنا سنگین قدم اٹھایا۔ یقیناً اس کی خوشی کے پیچھے، اس کی اسمائل کے پیچھے کوئی غم چھپا ہوا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس کا ریئیکشن سوسائڈ کی شکل میں سامنے آیا۔ سوسائڈ انسان دو وجہ سے کرتا ہے۔ کبھی کسی حادثے یا مایوس کن زندگی گزارنے کے بعد جب انسان کو اس کا پرابلم سولو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس کی زندگی بے معنی ہونے لگتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ کبھی جب ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے تو وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایسا قدم اٹھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے آس پڑوس میں، اپنے دوست و احباب میں کسی کو یہ کہتے ہوئے، یہ شکایت کرتے ہوئے سنیں کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، یا ان کو اپنی زندگی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں ان کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ تسلی بھرے کلمات کہہ کر سائل ہو جاتے ہیں۔ فقیر کو روٹی دے کر آگے بڑھ جانا بہت آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کر دو لقمے کھانا بہت مشکل ہے۔ یعنی اس شخص کی دنیا کو اس کی نظر سے دیکھ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہم سب کا خالق، جو ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالنہار ہے، خودکشی کو یعنی سوسائڈ کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کی باڈی، اس کی لائف، اس کی ذاتی ملکیت، پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، اور جو چیز امانت کے طور پر دی جاتی ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ موت اور حیات کا مالک صرف اللہ ہے۔ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا خون بہایا۔ اسی طرح جس نے خود کو ہلاک کیا، خود کی جان لی، خودکشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو کل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باڈی اور لائف کی پروٹیکشن کی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپنے رب سے ناطہ جوڑیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ضرور ہماری مشکلوں کو حل کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہو نا امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔